بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام تھا جلبیب۔ اس کا ایک لڑکا حبحاب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمالی سیرت تھا۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشمگین ہو کر بولا، باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حبحاب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا، جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مان پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید فرق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حبحاب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی۔ بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا
हाथ ना रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मज़हब तर्क कर चुका है। इन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तुम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, तमाम लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगे हुए हो। उसे छोड़ दो और अपने साबका दीन पर कायम रहो। हबहाब कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फरसूदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराते मुस्तकीम को अख्तियार कर लिया है, उन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने इस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, चूँकि ये लड़का नाज़ो नाम का पला हुआ है, ज़िंदगी के मसाइब और तकालीफ का एहसास ना रखता। और शरीफ में है कि एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा ले आओ, तो वो लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का आया और लड़के को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता, कभी बाहर। लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। इसी इंतज़ार में सूरज गुरूब हो गया और मगरिब की नमाज हो गई। जब लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान इतनी ताख़िर कर दी वापस आने में। बड़े गुस्से में कहा, बड़ा नादान हो, पागल है, मैंने कहा था कि जल्दी आ तुम इतनी देर से क्यों आए हो, और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। लड़के के बाप ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? सौदा तुम्हें खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है ही नहीं, है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें सौदा खरीदा। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश वो आँख होती तो तुझे दिखाता, मेरा सौदा क्या है। बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाहर चल छोड़, रहने दो। इस यहूदी का लड़का रोज हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठने लगा। यहूदी का इकलौता बेटा था। यहूदी लड़के से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिनों उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बाद इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि लड़कट लेना मुश्किल हो गया था। और फिर करीबुल यहूदी बहुत परेशान था। फिर हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आया और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरे लड़का अब आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदे वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं जाऊँगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलें, उस्मान और बाकी सब चलें। और सब आपके हमरा हुए और कहा कि आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने, इसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुँचे तो लड़की की आंखें बंद थीं। हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अकदर, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी, आंखें खोली, रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी।
اور پلکیں اسی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور تم میں میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمہ اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ کباب وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے اب میرا نہیں رہا۔ اب یہ اسلام کی مقدس امانت کا شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ جا رہے تھے کہ اس اللہ عزت کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب الکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کا جس کو علی، عثمان، صدیق، عمر بن خطاب اور حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہیں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافلے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس آیت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پل چل رہے تھے، مکمل پاؤں ہی رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک مکمل کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پنجوں کے پل کیوں چلتے رہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جہاں جگہ ملتی تھی پنجہ ہی رکھتا تھا، رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر مر جائے۔ پھر صحابہ کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ قبر کے اندر کیوں گئے؟ کہتے ہیں ہم چلے جاتے، سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ قبر کو جنت بناؤں گا، قبر کو جنت بنانے قبر چلا گیا تھا۔ تو پھر اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہیں؟ تھکا اس کے فرشتے حوریں کے دیدار کے لیے آ رہے، میرے وجود سے لگ رہے تھے، ان کی وجہ سے گیا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔